الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ۔ ناظرین گرامی، یہ سلسلہ گفتگو ہم نے شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل تشیع کہتا ہے اور صحابہ کرام کو گالیاں دینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو گالیاں دینا ان کا شعار ہے، ان کو تبرہ بولنا، ان پر معاذ اللہ لعنتیں بھیجنا، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ آج ہم اس گفتگو میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فرقہ کیسے پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کن لوگوں نے پیدا کیا۔ تو یہ بڑا خو چکا باب ہے تاریخ اسلام کا کہ یہ فرقہ یہودیوں کی سازش سے پیدا کیا گیا، یہود نے پیدا کیا اور مسلمانوں میں اختلاف کا بیج بویا۔ اور یہ چیزیں ہم نہ صرف یہ کہ اپنی کتابوں سے تاریخ اسلام جو کہ اہل سنت نے لکھی ہے اس سے، بلکہ زیادہ طور پر ہم کتب اہل تشیع سے یہ حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ بات متفق علیہ ہے بین اہل سنت و اہل تشیع کہ یہ سوچ کہ ابو بکر صدیق کی خلافت غلط تھی، حضرت عمر فاروق کی خلافت غلط تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت غلط تھی، یہ لوگ غاصب تھے، یہ سوچ یہودیوں نے مسلمانوں میں ڈالی اور ایک زہرناک پھونکا بعض لوگوں کے کانوں میں اور ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری کروائے تو تب یہ فتنہ شروع ہوا۔ وگرنہ یہ اسلام کا، قرآن کا یہ پیغام نہیں ہے، حدیث کا پیغام نہیں ہے۔ قرآن صحابہ کرام کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی زبان پر، آپ کی رائے پر قرآن کی جتنی آیتیں اتری ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اصحاب کو کتنی اہمیت دیتے تھے وہ ہماری کتابوں سے ظاہر ہے۔ کتب اہل تشیع سے کئی حوالہ جات ہم آپ کو پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، پھر بھی عرض کریں گے، دکھائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو اپنا کتنا قریبی جانتے تھے، اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر فاروق کی کس قدر تعریف کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ جو آپ کے خطبات ہیں، اور ایک شیعہ مصنف نے، شیخ رضی نے اس کو مرتب کیا، اس کو کمپائل کیا ہے، اس کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جناب صدیق اکبر کے بارے میں کتنی عظیم رائے پیش کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں رائے پیش کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں وہ یہ ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں نہج البلاغہ کا خطبہ موجود ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا انما بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعہم علیہ، کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کی رضی اللہ عنہم، انہی شرطوں پر بیعت کی ہے جن شرطوں پر ان کی بیعت کی تھی۔ تو فرمایا کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، مشورہ کر کے خلیفہ بنانا یہ تو مہاجرین و انصار کی ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ عِندَ اللَّهِ رِضًا، جب کوئی شخص مہاجرین و انصار کی اجتماعی رائے سے وہ امام بن جاتا ہے، یعنی خلیفہ بن جاتا ہے، مہاجرین و انصار جس پر اکٹھے ہو جائیں، فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، جب تمام مہاجرین و انصار کسی پر اکٹھے ہو جائیں، وَسَمَّوْهُ إِمَامًا، اور اس کو امام مقرر کر دیں، کانا عند اللہ رضن، تو وہ اللہ کا پسندیدہ امام ہوتا ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا کا فتویٰ موجود ہے، ارشاد موجود ہے۔ تو اس کی موجودگی میں کیسے ہو سکتا تھا کہ امت گمراہ ہو جائے؟ مگر
یہ سازش ہوئی مسلمانوں کے خلاف کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی آدمی عبداللہ بن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہوا، اور اس نے مسلمانوں میں داخل ہو کر ان کی صفوں میں اس نے زہرناک پھونکا۔ چنانچہ میں سب سے پہلے یہ حوالہ کتب اہل تشیع میں سے ناسخ التواریخ سے پیش کرتا ہوں۔ یہ ناسخ التواریخ ہے میرے سامنے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اہل تشیع کی تاریخ ہے اور لمبی چوڑی کتاب ہے ناسخ التواریخ، جو رسول پاک کی زندگی پر ہے، پھر ناسخ التاریخ جو خلفاء کے بارے میں ہے، پھر ناسخ التواریخ جو حضرت علی کے بارے میں ہے، پھر اسی طرح آگے جناب خاتون جنت حضرت امام حسن، امام حسین، اور ہر ایک امام کے بارے میں انہوں نے کئی جلدوں میں لکھا ہے۔ تو اس میں یہ جو ناسخ التواریخ خلفاء کے بارے میں ہے، اس میں حضرت عثمان غنی کے حالات زندگی اور ان کی خلافت کے احوال لکھتے ہوئے مرزا محمد تقی سپیر کیا لکھ رہا ہے، ذرا یہ سن لیں۔ یہ کتاب، اس کا نام ہے، اس کا ٹائٹل ہے ناسخ التواریخ۔ ناسخ التواریخ، تاریخ خلفاء، تعریف مورخ شہیر دانشمند محترم لسان الملک مرزا محمد تقی سپیر، از انتشارات کتاب فروشی اسلامیہ تہران خیابان ابو ذر جمہری، یعنی ایران کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر، اب آ جائیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 237، یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 237 کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کہ مرد جہود بود، یہودی انسان تھا، ایک یہودی آدمی تھا، در زمان عثمان بن عفان مسلمانی گرفت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس نے مسلمانی اختیار کی۔ وَأَوْ از کتب پیشین و مصاحف سابقین نیک دانا بود، پہلی کتابیں اور پرانے صحیفے اس نے جانے ہوئے تھے۔ چون مسلمان شد خلافت عثمان در خاطر او پسندیدہ نہ یفتاد، جب مسلمان ہوا تو حضرت عثمان غنی کی خلافت اس کو پسندیدہ نہ آئی۔ آگے کہتے ہیں عبداللہ بمصر آمد، عبداللہ مصر گیا، وچو مرد عالم بود، عالم و دانا بود، بڑا عالم تھا، مردم بروے گرد آمدن، لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، وہ کلمات اورا باورش داشتن، اور اس کی باتیں غور سے سننے لگے۔ گفت، اس نے کہا، ہاں اے مردم، اے لوگو، مگر نشنیدہ ایک، تم نے سنا نہیں کہ نصارہ گوین، کہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بدی جہاں رجعت کند، کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ وبعض آیت چنانکہ در شریعت ما نیز ای سخن استوارست، کہ ہماری شریعت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ چون عیسیٰ رجت توانت کرد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، محمد بیگما فاضل تر ازوست، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں۔ چگونا رجعت نکند، کیوں وہ واپس نہیں آئیں گے؟ وہ خداوند نیز در قرآن می فرمایت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یہ ایک بات۔ آگے کہتے ہیں کہ چگونا می شود، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اگلا صفحہ ہے، صفحہ 238۔ چگونا می شود، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر از جہاں برود، ایک پیغمبر دنیا سے جائے، خاصا وقت ہے کہ صاحب شریعت باشد، خصوصاً جب وہ صاحب شریعت ہو، وہ نائب و خلیفت و خلق نہ گمارت، تو وہ اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر نہ جائے، وقار امت را محمل بگزارت، اور امت کا کام محمل چھوڑ دے۔ ہمانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم را علی وسیع و خلیفہ بود، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع اور خلیفہ تھے حضرت علی، چنانکہ خود فرمود، چونکہ حضور خود فرماتے ہیں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، عظیمی تواں دانست، یہاں سے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ علی خلیفہ محمد است، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ وہ عثمان ای منصب را غصب کردہ، اور عثمان نے اس منصب کو غصب کیا ہوا ہے۔ وبا خود بستہ، اور اپنے اوپر باندھا ہوا ہے۔ عمر نیز
بنا حق ای کار بشورہ افگند، اور عمر نے بھی ناجائز طریقے سے اس کام کو مشورہ میں پھینکا، اور عبد الرحمن بن عوف بہوائے نفس، اس نے اپنی ہوائے نفس کے ساتھ دست بردست عثمان زد، اس نے عثمان کی بیعت کی، و دست علی را کہ گرفتہ بود با او بیعت کند رہا داد، اور علی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ پہلا حوالہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے کہ خلفائے راشدین کو برا کہنا، ان کی خلافت سے انکار کرنا، اور یہ سمجھنا کہ خلافت کا حق حضرت علی کا تھا، اور ان لوگوں نے غصب کر کے اپنے اوپر قائم کر لیا۔ یہ سب سے پہلے رائے کس شخص نے پیش کی؟ اس بندے نے کہ جو یہودی تھا، مسلمانوں میں آیا، اور پھر اس نے مسلمانوں کے اندر یہ بات ڈالی۔ تو کیا اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صحابہ کرام کی خلافت سے انکار کرنا اور ان کو برا کہنا اور حضرت علی کو پہلا خلیفہ سمجھنا، یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے؟ یہ یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا ہے۔ اس پر ایک اور زبردست حوالہ، یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے، فرق الشیعہ۔ یہ کتاب شیعہ لوگوں کے جتنے فرقے ہیں ان کو یہ گھیرتی ہے اور بتاتی ہے کہ فلاں فرقے کا یہ عقیدہ ہے، فلاں کا یہ عقیدہ ہے، فلاں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو ذرا دیکھتے جائیے، فرق الشیعہ، یہ تالیف ابھی محمد الحسن موسیٰ نوبختی من اعلام القرن الثالث، تیسری ہجری کا یہ آدمی ہے۔ یہ ایران سے چھپی ہوئی ہے، نجف سے، المطبع الحیدریہ فی النجف، یہ نجف سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 22۔ وَحَكَى جَمَاعَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، ایک جماعت نے اہل علم سے جو کہ حضرت علی علیہ السلام، یعنی وہ علیہ السلام کہتے ہیں شیعہ لوگ، ان کے اصحاب میں سے تھا یہ آدمی۔ ان کے اصحاب میں سے ایک جماعت نے حکایت کی ہے۔ کیا حکایت کی ہے؟ ان عبداللہ ابن سبا، کہ عبداللہ بن سبا جو تھا، کانا یہودین، وہ یہودی تھا، فاسلم، وہ اسلام لایا، ووالا علی علیہ السلام، اور اس نے حضرت علی سے موالات کی، وکانا یقول وہو علی یہودیتہ، جب وہ اپنی یہودی مذہب پر تھا تو وہ کہتا تھا فی یوشع بن نون، حضرت یوشع بن نون کے بارے میں، بعد موسیٰ علیہ السلام بہذہ المقالۃ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کا جو مقام تھا، یعنی ان کے وہ خلیفہ تھے، یہی حضرت علی کا ہے۔ فقال فی اسلام ہی، تو پھر اس نے اسلام کے بعد کہا، بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، فی علی علیہ السلام، حضرت علی کے بارے میں اس نے وہی رائے اختیار کی، بمثل ذالک، اسی طرح کی، وہو اول من شہر القول بفرضیت امامت علی، یہ نہایت ہی قابل غور الفاظ ہیں، یہ سب سے پہلا آدمی ہے، وہو اول من شہر القول، یہ سب سے پہلا شخص ہے، اس کو شہرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس نے تشہیر کی، کہ جس نے تشہیر کی اس قول کو پھیلایا۔ کیا قول؟ بفرض امامت علی، کہ حضرت علی کی امامت کا ماننا فرض ہے، وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور اس نے آپ کے اعداء سے براءت کا جو ہے اظہار کیا، وَكَاشَفَ مُخَالِفِيهِ، اور آپ کے مخالفین سے مکاشفت کی، فَمِنْ هُنَاكَ قَالَ مَنْ خَالَفَ شِيَّةَ، اس لیے شیعہ لوگوں کے مخالفین کہتے ہیں کہ ان اصل الرفض ماخوذ من اليہودیت، کہ جو شیعیت ہے، رفض ہے، اس کا اصل یہودیت سے پکڑا گیا ہے۔ تو یہ ایک حوالہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اس بات کو مان لیا ملا نوبختی نے، جو کہ علماء اہل تشیع میں سے ہے، کہ جس بندے نے سب سے پہلے یہ قول مشہور کیا
بفرض امامت علی، ان کے امامت علی کا ماننا فرض ہے. یعنی امامت علی سے مراد شیعہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے ایک خاص امامت کا، کہ جیسے رسول کا ماننا فرض ہوتا ہے اور اس کا منکر کافر ہوتا ہے، اسی طرح امامت بھی ایک منصب ہے جو نبوت کے بعد وہ شروع ہوئی ہے حضرت علی سے لے کر، کہ امام کا ماننا فرض ہوتا ہے، اور جو امام کا انکار کرے وہ ایسا ہی کافر ہے جیسا کہ کسی نبی کی نبوت کا منکر کافر ہے. یہی وجہ ہے کہ شیعہ لوگوں نے حضرت علی کو چھوڑ کر جب صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق کی بیعت کی تو اہل تشیع نے تمام صحابہ کرام کو معاذ اللہ کافر قرار دیا، کیونکہ انہوں نے امام کا انکار کر دیا. امام کو چھوڑ کر غیر امام کو انہوں نے اختیار کر لیا. تو جیسے نبی کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس طرح شیعہ لوگوں نے صحابہ کرام کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر قرار دیا. یہ ان کا عقیدہ امامت ایک مستقل عقیدہ، اس پر ہم ایک پوری گفتگو کریں گے. تو لیکن یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ یہ امامت علی کا ماننا فرض ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سب سے پہلے ایک یہودی نے مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر یہ عقیدہ پیدا کیا. تو اس کے بعد بھی کوئی شک تو نہیں رہ جانا چاہیے، لیکن ابھی ہمارے پاس حوالوں کی انبار لگا ہوا ہے، اور یہ بات کسی اشتباہ سے، کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے. یہ میرے پاس رجال کشی ہے، یہ کتاب، اس کا نام ہے رجال کشی، یعنی کشی. ایک مولوی ہے، ایک عالم ہے، اور یہ جیسے ہماری کتب اہل سنت کے اندر امام ابن حجر اسقلانی فن رجال کا امام ہے، علامہ ذہبی فن رجال کا امام ہے، امام بخاری فن رجال کے امام ہیں کہ راویوں کے حالات کیا ہیں، اسی طرح یہ بندہ بھی راویوں کے بارے میں ایک معلومات رکھتا ہے. تو رجال کشی میرے ہاتھ میں ہے. تو اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ امامت علی کا جو عقیدہ ہے کہاں سے شروع ہوا. جی، اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، اس کتاب کا یہ نام ہے، اس مشہور ہے رجال کشی کے نام کے ساتھ. لشیخ الطائفۃ الامامیہ شیخ توسی کی ہے. اور یہ چھپی کہاں سے ہے؟ مرکز و نشر آثار العلامۃ المصطفی قاہرہ سے چھپی ہے، لندن سے بھی چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 133 ذکر بعض اہل العلم، بعض اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ کون اہل علم ہے نیچے انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ ذکر بعض کا لفظ ادھر، اچھا چھوڑیے اس کو. ذکر بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے بتایا ہے ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، فاسلم ووالا علی، وہی الفاظ ہے، وہ اسلام لایا، اس نے حضرت علی سے ولایت سے موالات کیا. وکان یقول وهو علی یہودیتی، جب وہ یہودی مذہب پر تھا تو وہ کہتا تھا یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں وسیع موسیٰ بالغلو کرتا تھا. فقال فی اسلام ہی، تو اس نے اسلام لانے کے بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول پاک کے وصال کے بعد اس نے حضرت علی کے بارے میں مثل ذالک یہی بات کہی. وہو اول، اور یہ سب سے پہلا آدمی ہے، یہاں انہوں نے اس کو فعل مجہول بنا دیا ہے، من شوہرہ، جو مشہور ہوا ہے، بالقول بفرض امامت علی، حضرت علی کی امامت کے فرض ہونے کا قول کرنے والا، یہ سب سے پہلا آدمی ہے. وہ اظہر البراءۃ من اعدائہ وکاشف مخالفیہ واکفرہم، فمن ہنا قال من خالف شیعۃ اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیۃ. آگے وہ آخری بات وہی کر دیتے ہیں کہ شیعہ کے مخالفین یہیں سے کہتے ہیں کہ تشیع اور رافضیت
اصل پکڑی گئی ہے یہودیت سے، نکلی ہے یہودیت سے. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ رافضیت اور یہودیت جو ہے یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، اور تشیع کا اصل جو ہے اور رافضیت کی جو جڑ ہے وہ یہودیت سے پھوٹی ہے. یہ ہم کیوں نہ کہیں جب آپ خود مان رہے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس نے امامت علی کے فرض ہونے کا قول کیا وہ ایک شخص تھا جو یہودی تھا اور اسلام لایا، یعنی اس سے پہلے تو کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا. اور ابھی آپ نے سنا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہ مسلمان ہوا تھا، جیسے کہ مرزا تقی شیعہ نے بیان کیا ہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا، جو اسلام کا غالب ترین دور ہے، غلبہ اسلام کا بہت مظہر ہے، اس وقت تک کسی صحابی کے ذہن میں یہ قول نہیں آیا، کسی دوسرے آدمی کے ذہن میں یہ قول نہیں آیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن عقائد پر مسلمانوں کو چھوڑ کر دنیا سے گئے ان عقیدوں میں یہ عقیدہ شامل نہیں تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے یہ قول نہیں کیا، آقا نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا. کس نے کیا؟ وہ آدمی جو یہودیوں میں سے مسلمانوں میں آیا اور اس نے ایک نئی بات کہہ دی اور وہاں سے یہ سلسلہ چلا. تو بالکل حق واضح ہے، اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، مگر یہ ہم اہل تشیع کی کتابوں میں سے پیش کر رہے ہیں. اگر ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا کوئی تو لیجیے ہم ایک حوالہ اور پیش کر دیتے ہیں. یہ حوالہ ملا باقر مجلسی کہ جو شیعہ مذہب کا بہت بڑا مصنف اور بہت بڑا علامہ ہے. میں کبھی کہا کرتا ہوں یہ شیعہ مذہب کا علامہ سیوطی ہے. تو اس کتاب کا ٹائٹل دیکھ لیں، بہار الانوار. بہار الانوار الجامعۃ للدرر اخبار الائمۃ الاطہار، تالیف علم العلامۃ الحجۃ فخر الامتی المولا الشیخ محمد باقر المجلسی. جناب چھپی کہاں سے ہے؟ دار احیاء التراث العربی، بیروت، وہاں سے چھپی ہوئی ہے. جلد نمبر 25 کتاب الامامت، صفحہ نمبر 287. وذکر بعض اہل العلم، وہی ساری عبارت ہے، ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، فاسلم ووالا علیا وکان یقول وهو علی یہودیت فی یوشع بن نون بعد موسیٰ بالغلو. اس طرح سارا آپ نے وہ یہی عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے. ترجمہ میں آپ کو اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں اور یہ الفاظ پھر پڑھ لیں. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَشْهَرَ، یہاں اشہرا آ گیا ہے، یعنی معنی وہی ہے لیکن بدل بدل کے الفاظ آ رہے ہیں. وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَشْهَرَ بِالْقَوْلِ بِفَرْضِ إِمَامَةِ عَلِيٍّ، یہ سب سے پہلا آدمی ہے جس نے امامت علی کے ماننے کو فرض قرار دیا. وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ وغیرہ. تو یہ ایک حوالہ اور آپ کے پاس آ گیا، مضمون وہی ہے، عبارت وہی ہے، لیکن ایک اور حوالہ یعنی ملا باقر مجلسی کی زبان سے بھی یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو مجھے بتائیے اس میں اب کیا شک رہ گیا ہے کہ آج جو لوگ خلفائے راشدین کو گالیاں دے رہے ہیں، جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ایک بہانہ بنا کر کبھی باغ فدق کا وہ مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس کی آڑ لے کر جناب صدیق اکبر پر تبرع شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ جتنے شیعہ لوگوں کے عقائد ہیں یہ سارے امامت میں سے نکلے ہیں. امامت جڑ ہے، تمام شیعہ مذہب کی جو بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ امامت ہے. امامت ان کے نزدیک تیسرا ستون ہے اسلام کا، یعنی توحید، رسالت اور امامت. وہ امامت کو تیسرا ستون کہتے ہیں، تیسرا رکن کہتے ہیں اور اسلام کی تیسری بنیاد کہتے ہیں. جس طرح توحید کا منکر کافر، جس طرح رسالت کا منکر کافر اور جس طرح
ان کا منکر کافر ہے، اسی طرح ان کے نزدیک امامت کا منکر بھی کافر ہے۔ اور یہ اور پھر امامت کے ساتھ ساتھ آگے سارے نئے عقیدے شروع ہوئے کہ امام کو نہیں مانا تو پھر اس سے انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی انکار کر دیا، اس لیے انکار کر دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ جو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو ان کے نکاح میں چونکہ سرکار کی 2 بیٹیاں آئی ہیں تو انہوں نے حضور کی ایک بیٹی کے سوا باقی بیٹیوں سے ہی انکار کر دیا۔ تو اسی طرح جتنے بھی شیعوں کے عقیدے ہیں اصل میں امامت میں سے نکلتے ہیں، اور امامت کہاں سے نکلی ہے؟ یہ یہودیوں نے شروع کی ہے۔ اور چلتے چلتے میں آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہی واقعہ کتب اہل سنت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تاریخ اسلام جو کہ ائمہ اہل سنت نے لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ واقعتاً عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی ایک شخص نے یہودیوں میں سے مسلمانوں میں آ کر یہ عقیدہ شروع کیا تھا۔ تو لو البدایہ والنہایہ کی عبارت بھی دیکھ لو جی، یہ البدایہ والنہایہ تالیف ابو الفداء الحافظ ابن کثیر الدمشقی، جی یہ چھپی ہوئی ہے دار الریان للتراث، یہ بیروت ہے، یہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور جلد 7 صفحہ 174۔ جی صفحہ نمبر 174۔ ان رجلا یقال له عبداللہ بن سبا، ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، کان یہودیا، وہ یہودی تھا، فاظہر الاسلام، اس نے اسلام کا اظہار کیا، وصار علی مصر، مصر گیا، فاوحى الى طائفۃ من الناس، کچھ لوگوں کے کانوں میں اس نے یہ بات ڈالی، کلام، ایک کلام ڈالا، اخترعہ من عند نفسہ، جو اس نے اپنے دل سے ہی بنایا ہوا تھا، مضمونہ، اس کا مضمون یہ تھا، انہ یقول للرجل، وہ لوگوں سے کہتا تھا، کسی بندے سے کہتا تھا، الیس قد ثبت ان عیسی ابن مریم سیعود الى هذه الدنیا، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے؟ فیقول الرجل نعم، وہ آدمی کہتا جی ہاں آئیں گے، فیقول له، تو وہ اس سے کہتا فرسول اللہ افضل، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں ان سے، فما تنکر ان یعود الى هذه الدنیا، تو پھر تم کیوں انکار کرتے ہو کہ حضور دنیا میں نہیں آئیں گے؟ وہ اشرف من عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ ثم یقول، پھر وہ کہتا وقد کان اوصى الى علی بن ابی طالب، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی کو امامت دے کر گئے تھے، اپنا وصی بنا کر گئے تھے، یعنی خلافت ان کے سپرد کر کے گئے تھے۔ فمحمد خاتم الانبیاء وعلی خاتم الاوصیاء، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور علی خاتم الاوصیاء ہیں، یعنی آخری وصی ہیں، کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا تھا، تو جیسے حضور آخری نبی ہیں، اسی طرح علی آخری وصی ہیں۔ ثم یقول، پھر وہ کہتا تھا فہو احق بالامرۃ من عثمان، تو علی ہی زیادہ خلافت کا حقدار ہے عثمان سے، وہ عثمان معتد، اور عثمان جو ہے وہ ظلم کرنے والا ہے، فی ولایت ہی، اپنی ولایت میں، ما لیس لہ، جو اس کا حق نہیں ہے، یہ اس نے کہا۔ آگے بات ساری جا رہی ہے، یہاں تک میں حوالہ دے رہا ہوں، آگے سارا واقعہ لکھا کہ لوگ اس کے جو ہے کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو چیز میں نے پہلے شیعہ کتب میں سے پیش کی، اسی کو بعین ہی میں البدایہ والنہایہ میں سے امام ابن کثیر کے الفاظ کے ساتھ بھی آپ کے سامنے میں نے اس کو رکھ دیا ہے، اور اسی طرح اسی چیز کو الکامل فی التاریخ میں امام ابن اسیر نے بھی اسی طرح ہی بیان کیا ہے جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں پھر کوئی اختلاف نہیں رہ جانا چاہیے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے جتنے معتبر مورخین ہیں، وہ اس بات کو بالاجماع بالاتفاق بیان کر رہے ہیں
کہ حضرت علی کی امامت کے فرض ہونے کا قول سب سے پہلے اس شخص نے کیا کہ جو یہودیوں میں سے مسلمانوں میں آیا، اور اس نے کہا کہ عثمان و معتدن، کہ عثمان نے سرکشی کی ہے، اعتدا یعتدی اعتداء فہو معتدل، یہ معنی ہوتا ہے کہ ظلم کرنے والا، اعتداء کرنے والا۔ عثمان معاذ اللہ ظالم ہے، حق علی کا ہے اور عثمان نے آپ اس کو چھینا ہوا ہے۔ تو نعوذ باللہ، خلفائے راشدین کی خلافت سے انکار کرنا، ان کو خلافت کا حقدار نہ جاننا، اور علی المرتضی کو کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جگہ بٹھا کر گئے تھے، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہی شیعیت کی بنیاد ہے، یہی شیعیت کا اصل ہے، یہی شیعیت کا روٹ ہے۔ اور یہ روٹ کس نے بنایا، کس نے اس کو جنم دیا؟ وہ عبداللہ بن سبا ہے۔ اسی لیے شیعہ فرقہ کو سبائی فرقہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عبداللہ بن سبا کے یہ پیروکار ہیں۔ تو یہ لوگ اگر صحابہ کو برا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ یہودی اور کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ ایسی آگ جلائی یہودیوں نے مسلمانوں کے اندر، آج تک جل رہی ہے۔ آج دیکھ لیں کہ یمن اور سعودیہ میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ بھی اسی لیے ہو رہی ہے، شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے۔ اور شام کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے، 4 لاکھ مسلمان وہاں قتل ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی شیعہ اور سنی اختلاف ہے۔ تو شیعہ سنی اختلاف کی وجہ سے کروڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے اور کروڑوں لوگ اپنا ایمان برباد کر چکے۔ یہ یہودیوں نے یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا۔ آخر میں یہ بھی سن لے کہ یہی کام یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ بھی کیا تھا۔ عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 2 صدیاں بعد ایک آدمی یہودی تھا، پولس اس کا نام تھا، وہ عیسائیوں میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ زمین پر آیا تھا۔ تو یہودی پیدا ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ وہ اللہ ہی تھے اور عیسیٰ بن کر آ گئے، کسی نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو یہودیوں نے جو سازش عیسائیوں کے ساتھ کی اور ان کے اندر داخل ہو کر ان کے ٹکڑے کیے، وہی سازش انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی کی، اور مسلمانوں کے اندر ایک آدمی کو داخل کر کے ان کے اندر فتنہ پیدا کر دیا اور امامت علی کا شوشہ چھوڑ دیا اور صحابہ کرام کو گالیاں دینا، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سارے کا سارا اسی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس سازش کا جو یہودیوں کی بنائی ہوئی ہے اس کا حصہ نہ بنے۔ اور میں شیعہ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی خدا را اپنی عاقبت کا سوچیں اور کس رستے پر جا رہے ہیں اس کو وہ جانیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی ہدایت کا اور حکمت کا دروازہ واضح کرے، کرے اور وہ بھی اپنی عاقبت کے خراب ہونے سے بچ جائیں۔ احکم الحاکمین ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو بتایا بیان کیے گئے۔ اور اسی طرح میں نے یہ چیز آپ کو ناسخ التاریخ میں سے بھی شیعہ مورخ کی بات بھی بتائی اور سنی مورخ کی بات بھی بتائی کہ عبداللہ بن سبا نے یہ بات بھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے تو وہ کہتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس کو کہتے ہیں عقیدہ رجعت، اور یہ شیعوں کا ایک عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے رجعت۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، 12 امام بھی ساتھ آئیں گے، امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے ساتھ رسول پاک بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت علی بھی ہوں گے، امام حسن و حسین بھی، سارے ہوں گے، اور وہ آ کر دنیا میں حکومت کریں گے۔ ان کو پہلے حکومت نہیں کرنے دی گئی تھی تو اب آ کر انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ تو اس وقت وہ معاذ اللہ ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، جیسا کہ حق الیقین وغیرہ کے اندر ہے، کہ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو اور حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ نکال کر ان کی لاشوں کو جلایا جائے گا، اور حضرت عائشہ صدیقہ معاذ اللہ ان کے اوپر کوڑے مارے جائیں گے،
اور یہ دشمن تھے آل رسول کے، ان سے انتقام لیا جائے گا. یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ رجعت. تو ان کتابوں سے آپ نے جان لیا کہ رجعت کا عقیدہ بھی جو اہل تشیع کا عقیدہ ہے، یہ بھی عبداللہ بن سبا نے ہی پیدا کیا تھا. وہیں سے امامت کا عقیدہ بھی شروع ہوا اور وہیں سے رجعت کا عقیدہ بھی شروع ہوا. تو اس لیے کوئی شک نہیں اس بات کے اندر کہ جو آج شیعی عقائد ہیں یہ یہودیوں کے پیدا کردہ ہیں، اور جو دلائل آج دے رہے ہیں یہ وہی دلائل ہیں جو سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے دیے تھے. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ والی جو حدیث ہے، آج شیعہ پڑھتے ہیں امامت علی کو ثابت کرنے کے لیے، یہی حدیث سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے پڑھی اور اس نے امامت علی ثابت کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اس کا امامت علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دلائل ایک یہودی نے شروع کیے تھے، آج تک شیعہ انہی دلائل کو پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے اس میں شک ہی کوئی نہیں، ذرہ برابر بھی شک کوئی نہیں کہ شیعوں کے عقائد یہودیوں نے بنائے اور مسلمانوں میں ڈالے اور مسلمانوں میں فتنے کی آگ کو بھڑکا دیا، اور وہ آج تک بھڑک رہی ہے. تو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. تو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، اور مسلمانوں کو اپنا عقیدہ قرآن و سنت کی بنیاد پر استوار کرنا چاہیے. خلفائے راشدین سے محبت رکھنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفائے راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہیں اور میرے بعد جو آئیں گے ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے. عزو علیہا بالنواجذ، اس پر اپنے دانت گاڑ لو اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہو، تو انشاءاللہ یہی رستہ سیدھا جنت میں جانے والا رستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.